اگر سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے بیان ریکارڈ کروانے کے بعد حکومت کے وکیل فروغ نسیم کو صرف ایک بار اپنی بات کہنے کا موقع دے دیتی تو مجھے پورا یقین ہے کہ پھر بہت سارے لوگوں کے مٹھائی کھانے کی نوبت نہیں آتی۔ وہ کیسے؟ اس ویڈیو میں دیکھیے۔ السلام علیکم، میں ہوں شہباز بدر۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز واضح کر دوں کہ آج کی یہ ویڈیو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو صرف حقائق جاننا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ جو صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت میں کچھ سننا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو سکپ کر کے آگے جا سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کو خارج کر دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایف بی آر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہلیہ کا جو بیان تھا اس کو ویریفائی کرنے کی بھی تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی حوالے سے آپ کو کچھ انکشافات آپ کے سامنے کروں گا، کچھ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے سپریم کورٹ میں جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا اس میں کتنا سچ تھا اور کتنا جھوٹ تھا۔ مگر اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے ایف بی آر کو ہی یہ کیس بھیجنا تھا تو پھر انہوں نے اس ریفرنس کو خارج کیوں کیا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کا جو نوٹس تھا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جاری ہوا تھا اس کو بھی کیوں خارج کیا۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑی کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں، کیونکہ میرے خیال میں اگر اس کیس کے متعلق ابھی مزید تحقیقات ہونا تھی تو پھر سپریم کورٹ کو چاہیے تھا، جیسا کہ عمران خان نے بھی سپریم کورٹ سے گزارش کی تھی کہ وہ اس ریفرنس کو خارج نہ کریں، بلکہ یا تو اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف بھیج دیں یا پھر مزید تحقیقات کے لیے ایف بی آر کی طرف بھیج دیں اور اس ریفرنس کو ایسے ہی رہنے دیں، کیونکہ اس ریفرنس کے پیچھے یہ ریفرنس جو تھا بڑا امپورٹنٹ تھا، اور یہ ریفرنس صدر پاکستان نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھیجا تھا۔ تو اس لیے اب یہ ریفرنس چونکہ خارج ہو چکا ہے تو اب اس کے پیچھے حکومت مدعی نہیں رہی۔ اب یہ سو موٹو کیس بنے گا، سپریم جوڈیشل کونسل اگر چاہے گی تو اس کے اوپر نوٹس لے سکتی ہے۔ اب اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں رہا، جو کہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ تو میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ نے ایف بی آر کو مزید تحقیقات کا حکم دے ہی دیا تھا تو پھر ان کو یہ بھی چاہیے تھا کہ اس ریفرنس کو خارج نہ کرتے جب تک کہ ایف بی آر اپنی تحقیقات مکمل نہ کر لیتی۔ تو اب یہ چونکہ ریفرنس خارج ہو چکا ہے تو پھر اس میں وفاق جو ایک پارٹی تھا صدر پاکستان جنہوں نے یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا تھا، ان کی بھی حیثیت اس ریفرنس کے متعلق ختم ہو چکی ہے۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے اپنا بیان سپریم کورٹ میں جو ریکارڈ کروایا تھا اس بیان کے مطابق انہوں نے پہلی پراپرٹی 2004 میں لندن میں خریدی، اس کے بعد انہوں نے ایک اور پراپرٹی خریدی، اور اب اس کے لیے انہوں نے جو فنڈ تھے وہ 2003 سے لے کر 2014 کے درمیان پاکستان سے برطانیہ ٹرانسفر کیے۔ ان کے مطابق یہ تمام جو فنڈز تھے یہ بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے پاکستان سے لندن ٹرانسفر کیے گئے۔ تو ان کا بیان یہ بھی تھا کہ ان کے پاس ان کی وراثتی زمین بھی موجود ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے قریب بنتی ہے، اس کے علاوہ ان کا کراچی کلفٹن میں بھی ایک گھر تھا۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہوں گی، مگر کیا لندن میں جو پراپرٹی خریدی گئی اس کے لیے پیسہ لیگل طریقے سے ٹرانسفر کیا گیا، اور کیا حقیقتاً وہ پیسہ یہیں سے ہی ٹرانسفر کیا گیا؟ تو جو ریفرنس تھا وہ دراصل اسی سوال کو لے کر تھا، نہ کہ یہ تھا کہ ان کے خاندان کے پاس کتنی جائیدادیں موجود ہیں اور وہ کہاں ہیں۔ اس کا اس ریفرنس سے کوئی تعلق نہیں بنتا، صرف تعلق بنتا ہے کہ لندن کی پراپرٹی کیسے خریدی گئی، اور ان کے بچے جبکہ وہ چھوٹے تھے تو ان کے اور ان کی مسز کے نام کے اوپر یہ پراپرٹی کیسے انہوں نے خریدی، سوال یہی بنتا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے جو سپریم کورٹ میں جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اب ذرائع کے مطابق اس بیان میں بہت کم سچ ہے، حقیقت وہ نہیں ہے جو کہ سرینا عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں اپنے بیان کے دوران بتائی۔ سپریم کورٹ میں دیے گئے بیان میں اور حقیقت میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے، اور یہ کوئی آدھا بیان بھی سچ نہیں ہے، بلکہ اس بیان کے اندر صرف 10 یا 20% تک ہی سچائی ہے، اس سے زیادہ اس بیان میں سچائی نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ ریفرنس تیار کرنا شروع کیا اور ان کو لندن کی پراپرٹیز کے حوالے سے خبر ہوئی، اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے متعلق تمام ایف بی آر کا ریکارڈ اور دیگر انکم ٹیکس ریٹرنز ان تمام کو پوری طرح کھنگال لیا تھا، اور ان کی مصدقہ کاپی فروغ نسیم کے پاس اس دن بھی موجود تھی جس دن سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا بیان ریکارڈ کروایا، اور اس کے اگلے دن جب وہ فیصلہ دینے جا رہی تھی سپریم کورٹ، اس دن بھی فروغ نسیم نے سپریم کورٹ سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ ان کے پاس کچھ اہم ثبوت ہیں
ان کو FBI میں بھی جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہاں پر مزید تحقیقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حکومت پہلے سے ہی تیاری کر کے آئی ہے۔ تو ان کے پاس وہ تمام مصدقہ کاپیز موجود ہیں کہ سرینا عیسیٰ نے کس کس دور میں کتنا پیسہ اپنے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے لندن پاکستان سے ٹرانسفر کیا تھا اور وہ اماؤنٹ کتنی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں انکم ٹیکس میں کتنا ٹیکس انہوں نے شو کروایا۔ تو یہ وہ حقائق تھے جس کی بنیاد کے اوپر فروغ نسیم سپریم کورٹ سے یہ استدعا کرتے رہے کہ FBI کو مزید کیس ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس تمام وہ حقائق موجود ہیں، وہ تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں جس کی سپریم جوڈیشل کونسل میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مگر سپریم کورٹ نے نہ صرف اس ریفرنس کو خارج کر دیا بلکہ مزید تحقیقات کے لیے اس کو FBI کی طرف منتقل بھی کر دیا۔ مگر ذرائع کے مطابق سرینا عیسیٰ نے جتنا بھی بیان سپریم کورٹ میں دیا تھا اس میں سے بہت کم سچ تھا، اور انہوں نے جو اماؤنٹ ٹرانسفر کی تھی 2003 سے لے کر 2014 کے درمیان وہ 1 لاکھ پاؤنڈ سے بھی کم بنتی ہے۔ ان کے بچے اس وقت لندن میں پڑھتے تھے، تو جو یہ پیمنٹ وہاں پر پاکستان سے لندن میں ٹرانسفر کی گئی تو اس میں یہ لکھا جاتا تھا کہ ریزن آف ٹرانسفر میں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ اپنے بچوں کی فیسز کے لیے اور ان کے منتھلی ایکسپنس کے لیے وہ یہ اماؤنٹ یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر رہی ہیں۔ تو وہاں پر کسی پراپرٹی کا ذکر نہیں ہے بینک ٹرانزیکشن کے اندر بھی، اور یہ اماؤنٹ 7 لاکھ پاؤنڈ نہیں بنتی جیسا کہ سرینا عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں اپنے ویڈیو بیان میں ریکارڈ کروایا، بلکہ یہ 1 لاکھ پاؤنڈ سے بھی کم بنتی ہے، جو کہ کافی زیادہ ڈفرنس ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سرینا عیسیٰ نے جو اپنا سپریم کورٹ میں بیان دیا ہے اس میں سچائی بہت کم ہے، اور یہ فنڈز دراصل پراپرٹی خریدنے کے لیے نہیں تھے بلکہ بچوں کی فیسز کے لیے تھے، جو وقتاً فوقتاً جیسا کہ پیرنٹس پاکستان سے اپنے بچوں کے لیے لندن میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سرینا عیسیٰ کا جو بیان تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ ہیں، ان کے بیان میں بہت کم سچائی ہے، اور اسی چیز کی ڈر کی لے کر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کو FBI میں مزید تحقیقات کا جو ڈر لگا ہوا ہے، ان کو لگتا ہے کہ شاید وہاں پر ان کا یہ بھید اور جو راز ہے یہ جو کھل جائے گا، تو اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ نے جو مزید تحقیقات کے لیے فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف وہ نظر ثانی کی اپیل سپریم کورٹ میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دراصل خدشہ یہی ہے کہ وہ مزید تحقیقات ہونے نہیں دینا چاہتے، اسی لیے وہ سپریم کورٹ میں دوبارہ جا رہے ہیں جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں۔ تو یہ وہ حقائق تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے سپریم کورٹ کے اندر ہمدردی تو لینے کی کوشش کی، وہ بار بار روتی بھی رہیں، مگر جو انہوں نے حقائق دی ہیں ذرائع کے مطابق وہ حقائق ریکارڈ کے مطابق سچے نہیں ہیں، ان میں کافی زیادہ مبالغہ رائی پائی جاتی ہے، کیونکہ حکومت نے اس معاملے میں پہلے سے ہی اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا تھا، اور FBI میں جتنا بھی ریکارڈ ہے یا انکم ٹیکس میں جتنا بھی ریکارڈ ہے اور بینکنگ چینلز میں کے تھرو جتنا بھی پیسہ سرینا عیسیٰ نے بھیجا اس کا تمام ریکارڈ حکومت کے پاس پہلے سے ہی موجود تھا، جب وہ ابھی انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر بھی نہیں کیا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، مگر لگتا یوں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس خارج ہونے کے باوجود بھی وہ بری طرح پھنس چکے ہیں، کیونکہ آج نہ صحیح 10-15 دن 20 دن بعد FBI کی تحقیقات بھی ہمارے سامنے آ جانی ہے، تو وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ اب جتنے بھی لوگوں نے اس فیصلے کے بعد مٹھائیاں کھائی تھیں، اب مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید 10-15 دن کے بعد یہ مٹھائیاں ان کو اگلنی پڑیں گی، جیسا کہ نواز شریف کے کیس میں ہوا تھا۔ مسلم لیگ نواز نے اس وقت مٹھائیاں کھائی تھی کہ شاید وہ ان کی فتح ہو چکی ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ بعد کے حقائق نے پھر بتایا کہ نون لیگ والے غلط فہمی میں مٹھائی کھا چکے تھے۔ اسی طرح اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جتنے بھی حمایتی ہیں وہ پہلے دن انہوں نے 3-4 گھنٹے مٹھائیاں کھائیں بھی اور کھلائی بھی اور خوشی بھی منائی، مگر جیسے جیسے اس فیصلے کی تفصیلات ان کے سامنے آتی رہیں تو ویسے ویسے ان کی جو خوشی تھی وہ جھاگ کی طرح بیٹھتی چلی گئی، اور لگتا یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں وہ جتنی بھی مٹھائیاں کھائی تھی وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی بلکہ ان کو اگلنا پڑیں گی۔